سب سے زیادہ دوزخ میں گرانے والی چیز یہ زبان ہے. یہ زبان، یوں کہا، یہ زبان سب سے زیادہ جو مرد عورت اس امت کے دوزخ میں جائیں گے اس کی وجہ سے جائیں گے. کیونکہ غیبت ہر کوئی کر رہا ہے، تسبیح بھی ہاتھ میں، غیبت بھی چل رہی، نفل بھی پڑھ رہے، غیبت بھی چل رہی، تہجد بھی پڑھ رہے، غیبت بھی چل رہی ہے، حج بھی ہو رہا، غیبت بھی ہو رہی، مسجد میں پہلی صف پہ بیٹھ کے غیبت ہو رہی، عورت مصلی پہ بیٹھی اور غیبت کر رہی ہے. گھروں کے گھر اجڑ گئے میرے بھائیوں بہنوں اس غلط زبان کے غلط استعمال سے. ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ ہمارے پڑوس میں عورت ہے، بہت نماز پڑھتی ہے، روزے بھی رکھتی ہے، تہجد بھی پڑھتی ہے، پر زبان کی بڑی تیز ہے، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر، ہر وقت اس کی زبان چلتی ہے. آپ نے کہا لا خیر فیہا، کوئی نیکی نہیں اس کے پاس، وہ سیدھی جہنم میں جائے گی. دوسرے شخص نے کہا یا رسول اللہ فلاں عورت ہے، وہ فرض پورے کرتی ہے، فرض، نفلوں کا اہتمام کوئی نہیں، پر اس کا بول بڑا میٹھا ہے، غیبت کوئی نہیں، چغلی کوئی نہیں، گالی گلوچ کوئی نہیں. تو آپ نے کہا اس کو جنت کی بشارت دے دو، وہ جنت میں جائے گی. تو میرے بھائیوں بہنوں آج بہت بڑا گناہ ہو رہا ہے، بہت بڑا گناہ ہو رہا ہے جس سے گھر جل گئے ہیں. یہ وادی ٹھنڈی ہو کر بھی گرم ہو گئی ہے. پنجاب تو پہلے ہی گرم ہے، وہ گرم ہو کر مزید گرم ہے، اور یہ وادی بھی ٹھنڈی ہو کر اسے آگ لگی ہوئی ہے. اور یہ آگ صرف اس گلگت میں نہیں لگی، یہ سکردو کے پہاڑوں سے یہ آگ لگنا شروع ہوئی ہے، اور کراچی کے ساحل تک، اور گوادر کے ساحل تک، اور وہ تفتان کے صحرا تک یہ آگ پھیلی ہوئی ہے. سکھر کے صحراؤں میں، الجزائر کے صحراؤں میں، اور نیل کے دریاؤں میں یہ ساری آگ ہی آگ ہے، آگ ہی آگ ہے جس نے ہڈیوں کو جلایا ہے، گوشت کو جلایا ہے. چولہے کی آگ لکڑی کو جلاتی ہے، گیس کی آگ لکڑی کو جلاتی ہے، پر ہائے ہائے اس غیبت کی آگ نے ہڈیوں کو جلایا، گوشت کو جلایا. گھر آباد ہو کر اجڑ گئے، مسکراتے چہرے ویران ہو گئے، محبتیں نفرتوں میں بدل گئیں، اور محبتیں عداوتوں میں بدل گئیں، اور زندگی موت بن گئی، اور آپس کی الفتیں وہ ماضی کا قصہ بن گئیں، کتابوں کی کہانیاں بن گئیں. صرف اس زبان کے غلط بولنے ساری دنیا کو آگ لگاتی. یہ جو شیطان ہے نا، شیطان بہت بڑا تاجر ہے، اس کو پتا ہے مارکیٹ میں کون آدمی کون سودا خریدتا ہے. سمجھے آپ، کوئی چھوٹا موٹا تاجر نہیں، بڑا تاجر ہے. اسے پتا ہے مارکیٹ میں یہ سودا کون خریدے گا. اسے پتا ہے نیک عورت بدکاری نہیں کرے گی، نیک آدمی بدکاری نہیں کرے گا. اسے پتا ہے جس نے داڑھی رکھی ہے اور وہ سینما دیکھنے نہیں جائے گا، اور وہ زنا نہیں کرے گا، اور وہ سود نہیں لے گا. لیکن اس کو بھی تو پھنسانا ہے، تو اس کو اس کی دعوت ہی نہیں دیتا کہ سود کھا لے، چلو فلم دیکھ لو، چلو بدکاری کرو، چلو رشوت لے لو، اس کی دعوت ہی نہیں دیتا. اسے پتا ہے اللہ سے ڈر رہا تو لوگوں سے ڈر کے بھی نہیں کرے گا. وہ اس کو یہاں پکڑتا ہے، تو بڑا اچھا ہے، وہ بڑا برا ہے، تو بڑی اچھی عورت ہے، وہ بہت بری عورت ہے. اب اپنی اچھائی دل میں ڈال اوروں کی برائی ڈال، پھر اس کی زبان چلائے گا، پھر وہ غیبت چلے گی، پھر وہ زہر اگلے گی. پھر سانپ کا ڈسا اتنا نہیں تڑپتا جتنا غیبت کا ڈسا ہوا انسان تڑپتا ہے. پھر سانپ میں اتنا زہر نہیں ہوتا جتنا اس گندی زبان میں زہر ہوتا ہے. شیر کا پنجہ اتنا نہیں پھاڑتا جتنا یہ 2.5 انچ کی زبان گوشت کو چیر پھاڑ کے رکھ دیتی ہے. پیٹرول اور گیس کی آگ سے وہ آگ نہیں بھڑکتی جو اس چھوٹی سی زبان سے آگ بھڑکتی ہے. شہروں کے شہر جل رہے ہیں، اور اس کے پیچھے بات کیا ہے؟ غیبت، گندا بول. ہاں اگر گھروں کو جنت بنانا ہے غیبت چھوڑ دو. دھن رے دھنیے اپنی دھن، پرائی دھنی کا پاپ نہ پن، تیری روئی میں 4 بنولے، سب سے پہلے ان کو چن. کیا مطلب؟ اوروں کی برائیاں نہ دیکھو، اپنی برائیاں دیکھتے رہو. اپنی کمیاں دیکھو گے تو اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے توبہ نصیب فرما دے گا، اور ساری دنیا تمہیں اچھی نظر آئے گی. اگر اپنی اچھائیاں دیکھو گے اور اوروں کی برائیاں دیکھو گے تو اللہ توبہ کا دروازہ بند کر دے گا. سارا جہان آپ کو برا نظر آئے گا، اپنی ذات آپ کو بڑی اچھی نظر آئے گی اور بڑی قابل تعریف نظر آئے گی. اور اس کے ساتھ پھر تکبر پیدا ہوتا ہے، اور تکبر میں مرنے والا جنت کی ہوا بھی نہیں سونگھ سکتا. پہلے عجب آتا. عجب کیا ہے؟ میں بڑا اچھا ہوں. یہ عجب ہے، میں بڑا اچھا ہوں. صرف اس حد تک، میں بہت اچھی ہوں، میں تو بہت اچھا ہوں. یہ عجب.
جب عجب کو لگام نہیں دے گا تو اگلا درجہ آئے گا، اگلا درجہ۔ عجب اور تکبر کی حد ساتھ ساتھ ملی ہوئی ہے، اس لیے بارڈر پر پولیس کھڑی ہوتی ہے، بارڈر پر فوجیں کھڑی ہوتی ہیں، بھائی آپس میں بارڈر ملنے جائے تو عجب اور تکبر کا بارڈر ملا ہوا ہے۔ تکبر کیا ہے؟ میں بڑا اچھا وہ بہت گندا، میں بڑی اچھی وہ بہت گندی۔ اپنی اچھائی کے ساتھ جب اگلے کی نفرت پیدا ہو جائے، اگلے کی حقارت پیدا ہو جائے، اس کا چھوٹا ہونا دل میں اتر جائے تو پھر یہ تکبر ہے، تکبر۔ اور تکبر عزازیل را خار کرد، شیطان نے شرک تو نہیں کیا تھا، تکبر کیا تھا۔ انہوں نے کہا میں سجدہ نہیں کرتا، اتنی بات تو اس کی ٹھیک ہے کہ مخلوق کو سجدہ نہیں ہوتا، لیکن کیوں نہیں کرتے؟ کہ انا خیر منہ۔ تو دو باتیں، اللہ نے زمین آسمان سے کہا میری مانو، ان کا یا اللہ ہم نہیں مانتے۔ اللہ نے شیطان سے کہا میری مانو، ان کا یا اللہ میں نہیں مانتا۔ تو زمین آسمان کو کچھ نہیں کہا، شیطان کو مردود کیا۔ کیوں؟ دونوں نے انا اردنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، ہم نے آسمان زمین گلگت کے پہاڑ کو کہا میری امانت اٹھاؤ، فابین ان یحملن منها، اور کہنے نہیں اللہ ہم نہیں اٹھاتے، ہم نہیں اٹھاتے، ہم نہیں اٹھاتے۔ ان کو تو کچھ نہیں کہا۔ اللہ نے کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اللہ نے کہا سجدہ کرو، شیطان نے کہا میں نہیں کرتا۔ ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي، اور تو سجدہ کیوں نہیں کرتا؟ زمین آسمان تم بوجھ نہیں اٹھا رہے؟ نہیں اللہ ہم نہیں اٹھائیں گے۔ شیطان تو سجدہ کیوں نہیں کر رہا؟ میں نہیں کر رہا۔ فرق کیا ہے؟ شیطان نے کہا میں نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتے ہو؟ انا خیر منہ، میں اچھا ہوں، یہ برا ہے۔ خلقتنی من نار، میں آگ سے بنا، آگ اوپر جاتی۔ دیکھو نا دیا سلائی کو آگ لگاؤ اور اس کو الٹا بھی کرو تو آگ اوپر جاتی، آگ اوپر جاتی۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں آگ سے، یہ مٹی سے۔ استخبر، وہ متکبر ہوا، نہ کہا دفع ہو جا۔ اچھا زمین آسمان نے کہا ابھی یا اللہ ہم نہیں اٹھاتے۔ اللہ کہا کیوں؟ واشفقن منها، یا اللہ ہمیں تیرا ڈر لگتا ہے، یا اللہ ہمیں تیرا خوف ہے کہ ہم تیری امانت اٹھا نہیں سکیں گے، یا اللہ ہماری ہمت نہیں کہ ہم تیری امانت۔ واشفقن منها، وہ ڈر گئے کہ یا اللہ ہمارا بس کا نہیں ہے۔ اللہ کا جاؤ معاف کر دیا۔ انہوں نے کہا میں اچھا، ان کا تو مردود ہے قیامت تک کے لیے۔ تو میرے بھائیوں بہنوں، ایک بہت بڑی آگ ہے جو جنگل کی آگ سے بھی زیادہ شدید ہے، اور یہ زبان کا غلط بول ہے، یہ غیبت ہے، یہ غیبت جو سب سے زیادہ انسانوں کو جہنم میں لے کر جائے گی، سب سے زیادہ انسانوں کو جہنم میں گرائے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے، ایک ڈاکو بیٹھا تھا پہاڑ کی چوٹی پر، اس کی نظر پڑی، اس کو خیال آیا میں کیا زندگی گزار رہا ہوں۔ انہوں نے کہا یا اللہ میری توبہ مجھے معاف کر دے، آئندہ تیرے نبی کا ساتھ دوں گا، اور یہ کہہ کر پہاڑ سے نیچے اتر آیا اور ساتھ چل دیا۔ ایک آدمی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے، اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ ڈاکو، تو جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا، نیک لوگ، ان کے لاشعور میں اپنا اچھا ہونا اترا ہوا ہوتا، ہم بڑے اچھے ہیں۔ یہ چیز بہت بڑا سبب ہے دین سے دور لوگوں کے اور دور ہو جانے کا۔ جنید جمشید گلوکار ہے، گانا گانے والا، اب ماشاءاللہ توبہ کر لی ہے، مجھ سے بڑی داڑھی ہے، مجھ سے بڑی پگڑی باندھتا ہے۔ 6 سال ہم اس کے پیچھے پھرتے رہے۔ جب اللہ نے اس کو توبہ کی توفیق دے دی تو اس نے مجھ سے کہا میں صرف اس وجہ سے ان راہوں پہ چلا کہ تم نے مجھے حقیر نہیں سمجھا اور نفرت کا اظہار نہیں کیا، اور دوسرا کبھی فتویٰ نہیں سنایا کہ تو حرام کھاتا ہے، حرام ہی تو کھا رہا ہے، لیکن ہم نے کبھی منہ سے نہیں کہا تو حرام کرتا ہے، حرام کھاتا ہے۔ سنتے رہے سنتے رہے سنتے رہے، چلتے رہے چلتے رہے۔ 6 سال کے بعد خود ہی توبہ کر لی، 3 چلے بھی لگا لیے اور داڑھی بھی رکھ لی اور چلے بھی لگ گئے اور کتنے حج ہو گئے، اور اس کے پیچھے کیا تھا؟ صرف محبت، اس کے گناہ کا اس کو تانا نہیں دیا۔ تو یہ جو تانا دینا ہوتا ہے یہ اور لوگوں کو دین سے دور کرتا ہے۔ تو اس آدمی نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی نے یوں دیکھا اور بڑی حقارت سے کہا ہاں بڑے آئے ہیں، یہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں، نیک پاک 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 عورت، پردے دار عورت، کوئی آ گئی ایسی بیچاری تھوڑی سی اعمال میں ڈھیلی تو اس کو بڑی ایسے نفرت کی نظر سے دیکھتی، آپ بڑی نیک حاجن بنتی، اس کو ایسی نظر سے دیکھتی۔ یہی حال یہ پکے پکے نمازیوں کا ہے، یہ ایسے دیکھتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں اگلا دین سے ہی نکل گیا ہے۔ تو اس نے یوں دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے فوراً جبریل کو بھیجا، کہا میرے روح عیسیٰ تیرے پیچھے 2 آدمی آ رہے ہیں، ایک تیرا ساتھی ہے، ایک ڈاکو چور و چکا ہے، ان دونوں
ان دونوں سے کہو